بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 63 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے آخرت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے سیاق سباق سے واضح ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آخرت کب آئے گی۔ کوئی بھی سوال ہو، اس میں دو پہلو، دو امکانات تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے نے ایک اچھی نیت سے سوال کیا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کا سوال کوئی بہت موزوں سوال نہ ہو، مگر پھر بھی وہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ سوال موزوں نہیں ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اصل میں مقصد جاننا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے انکار کے لیے، اس کے مذاق اڑانے کے لیے، اس کے بارے میں لوگوں کو ایسے آگاہ کرنے کے لیے کہ جس سے ان کے دل میں اس بات کی کمزوری نمایاں ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال اچھی نیت کا سوال نہیں ہے۔ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار آخرت کی گھڑی کے بارے میں اسی نیت کے ساتھ سوال کرتے تھے کہ وہ سوال کر کے مذاق اڑائیں کہ آپ اتنا ڈرا رہے ہیں، اتنا خبردار کیا ہے، صبح و شام ایک ہی چیز کی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ کب آئے گی بھائی؟ وہ آگ کیوں نہیں چکتی؟ کہاں پھنس گئی ہے؟ سو یہ انداز ظاہر ہے کہ انسان کو اگر خبردار کیا جائے آخرت کے بارے میں، تو صحیح رویہ تو یہ ہے کہ انسان سمجھے اس کو کیوں آنی چاہیے، اس کے آنے کا کیا امکان ہے، اور پھر انسان اس کے لیے تیاری کرے۔ لیکن اگر انسان آخرت کو نہ ماننا چاہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ انکار کرے گا وہ، اور انکار کی مختلف شکلیں اختیار کرے گا، اور اس کو غلط اور جھوٹ قرار دینے کے لیے تگ و دو کرے گا۔ کیوں انسان انکار کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے کہ انسان اس لیے آخرت کو نہیں ماننا چاہتا کہ اگر انسان ایک مرتبہ آخرت کو مان لے تو دنیا کی زندگی انسان اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا۔ پھر تو اس کو قدم قدم پر اس چیز کا احساس رہے گا، خیال رہے گا، دھڑکا رہے گا کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کر بیٹھوں کہ جس سے مجھے آخرت میں شرمندہ ہونا پڑے، میری پکڑ ہو جائے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم احساس ہے، لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی زندگی کے اوپر قدغنیں لگائیں اور رکاوٹیں کھڑی کریں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اور انکار کرے، یہ ایک اور بات ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے آ، خیالات سے انسان متاثر کرے اور اپنا ہمرنگ بنائے، تو چنانچہ پھر یہ کاوش ہوتی ہے کہ سچی بات کو جھوٹا قرار دینے کے لیے پھر جتن کیے جاتے ہیں، جس کو قرآن کفر کہتا ہے نا۔ اس وجہ سے اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ انسانوں کا وہ خباثت پر مبنی رویہ ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو، کہ جس میں اللہ اپنی اس دنیا کی اسکیم کے بارے میں ان کو آگاہ کر رہا ہے، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یس الناس عن الساعہ، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی آپ ان کو اس کے بارے میں خبردار کرتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی یہ کہ وہ کس وقت آئے گی، اس کے آنے کے
امکانات کتنی دیر کے بعد ہیں، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ وہ قریبی ہو، قریب ہی آ لگی ہو. یعنی تمہارے لیے تو قیامت کی دوری کا سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں تو قیامت کے قرب کی پریشانی ہونی چاہیے. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی. یعنی اس دنیا میں انسان کو اللہ نے جو مہلت دی ہے عمل کی، ختم ہو جائے گی. سو بجائے اس کے کہ تم اس بارے میں فکر مند ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تم اس کو جھوٹ قرار دینے کے لیے یہ سازشیں کرتے ہو. ان اللہ لعن الذین ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، یقیناً اللہ نے لعنت کر دی ہے کافروں پر. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے. اور وعد لهم سعیرا، اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے آگ، دہکتی آگ. یعنی یہ جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، لعنت کر دی. اور جب یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں سزا ہے. ہمارے یہاں یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے، لیکن اس پر غور نہیں ہوتا بہت زیادہ کہ اس کی وجہ کیا ہے. عام طور پر مذہبی ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور کافر جہنم میں جائیں گے. اور کافر کون ہیں؟ کافر وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو نہیں مانا، وہ کافر ہیں. اور وہ کیوں سزا پائیں گے؟ اس لیے کہ وہ کافر ہیں اور ہم کو خبر مل گئی. اس پر مزید کوئی سوال کرنے کی، تحقیق کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. جب ہم قرآن مجید کے اپنے بیان اور اصرار کے باوجود کہ تمہیں اللہ کی کتاب پر غور کرنا ہے، ہم غور کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں کی ایسی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جو بالکل سطحی، بے بنیاد، ناقابل فہم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو جو انسان کا اپنا ایمان اور اپنا کردار اور رویہ وہ ناقص ہو جاتا ہے. انسان ایسی چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے، ایسے انداز میں مان رہا ہوتا ہے کہ جو مان ہی نہیں جا سکتا. اس کے نتیجے میں پھر اگر کوئی شخص دین کی گفتگو کرتا ہے، ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی، پھر لوگ گریز کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ جو ہمارے یہاں مذہبیت میں جو شدت ہے وہ اسی وجہ سے. پھر جب ہم غور نہیں کرتے اور اللہ کی بات کو ایسے نہیں سمجھتے کہ جس کے بعد ہم کو اللہ کی پوری اسکیم سمجھ میں آ جائے اور ہمارا اطمینان ہو جائے، ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے، ہم دوسروں کے سامنے یہ بات ایسے پیش کریں کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو آدمی کا کردار بنتا ہے. آدمی پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات انسان کے اندر اتر جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو محض ایک جذباتی انداز میں، سطحی انداز میں، سپرفیشل طریقے سے آپ مانتے ہیں، تو پھر آپ یقین جانیں کہ کردار میں بھی پستی آتی ہے. پھر انسان اپنے آپ کو محض مسلمان قرار دینے کے نتیجے میں
اللہ کے ہاں نجات کا مستحق سمجھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، نفرت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ تو فرمائیں کہ خالدین فیہا، یہ جو اللہ کی لعنت ہے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچا، انہیں بات سمجھ میں آنے لگی، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کی مخالفت۔ فرمایا خالدین فیہا، اس لعنت میں، اس آگ میں وہ رہیں گے ہمیشہ، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ لا یجدون ولیم ولا نصیرا، اور نہ پائیں گے وہ کوئی، نہ مددگار اور نہ ہی کوئی حامی، کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں پائیں گے، کوئی انہوں نے جو اپنی طرف سے اللہ کے ساتھی ساجی مقرر کر دیے تھے ان میں سے کسی کو نہیں پائیں گے۔ یہ ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص سچا ایمان قبول نہیں کر سکتا، کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تصور گڑھ چکے ہیں کہ آپ چونکہ صحیح جگہ پیدا ہو گئے، اس لیے آپ کے خاندان، آپ کے قوم، آپ کے فرقے، آپ کے مذہب میں کچھ شخصیات ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جو آپ کو جو کچھ بھی آپ کریں آپ کو بچا لیں گی، خار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے۔ سو یہ جو تصور ہے یہ تو انسان کو بالکل مروا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہوگا اور وہ کچھ نہیں پائیں گے، بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار ویقولون، یقولون معاف کیجیے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یہ وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہ جس دن یہ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ روسٹ کرتے ہیں گوشت کو اور اس کو پلٹتے ہیں یا تلتے ہیں، کبھی ایک حصہ کبھی دوسرا حصہ، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ پکے بغیر رہ جائے۔ یہ حال ہوگا، خاص طور پہ چہرے ہوں گے کہ جن کو الٹا پلٹا جائے گا، اور چہرہ ہی اصل میں انسان کی شخصیت کا اصل نمائندہ جو حصہ ہے وہی ہے، اور چہرے ہی پر انکار اور نفرت کے نتیجے میں ناگواری کے تاثرات ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑانے کے بھی تاثرات اسی چہرے پر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کا انجام ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، ہم نے کہا مانا اپنے لیڈروں کا اور اپنے بڑوں کا، ہم نے ان کی بات مانی، تو جس کے نتیجے میں وہ مارے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا، معاف کیجیے گا، اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ جب وہ آگ میں ان کے جسم اور چہرے وہ الٹے پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہے ہائے ہماری بربادی، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ہم کو جو پیغام ملا تھا ہم اس پیغام کی قدر کرتے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے تو کہا مانا اپنے بڑوں کا، اپنے لیڈرز کا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اضلون السبیلا، ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ یعنی یہ جو ہمارے سردار مذہبی پیشوا تھے، یہ جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے دین میں بڑے بزرگ تھے، اور خاندانوں میں بھی جو بزرگ ہوتے ہیں،
وہ گمراہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. ربنا آتہم، میں ہمارے رب تو دے ان کو ضعفین، دوہرا عذاب، من العذاب، دوہرا عذاب، ولعنہم لعنا کبیرہ، اور ان کو بڑی لعنت سے دوچار کر، بھاری لعنت ان پر تو مسلط کر. یہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر ایک انتہائی فرسٹریشن کے عالم میں ان کی جانب سے اللہ سے یہ تقاضا ہوگا. ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سورہ الاعراف میں، کہ ان کو جواب دیا جائے گا کہ سبھی کو دوہرا عذاب ملے گا، مگر تم نہیں جانتے، کبھی نہیں سمجھ سکتے. جس نے جو غلط کام کیا ہے اس نے وہ غلط کام خود کیا ہے، دوسروں پر کیوں آپ الزام دھر رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ کو موقع دیا تھا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، تو آپ خود قصوروار ہیں. کبھی مجھے کسی نے یہ پوچھا کہ یہ طلاق کے معاملے میں آخر اتنا اختلاف کیوں ہے، انسان جائے تو کہاں جائے؟ تو میں نے جواب میں یہ گزارش کی کہ طلاق کے معاملے میں قصوروار آپ ہیں. جب اللہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 227 میں کہ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، اور آپ اس قرآن کے بیان کے بعد ان حضرات کی بات سنیں کہ جو یہ کہیں کہ بس غصے میں آگے انسان بول دے طلاق ہو گئی، تو پھر کس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ یعنی قصور کس کا ہے؟ ان کا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ بھگت لے گا، پوچھے گا، ان کے حالات دیکھے گا. آپ کے ساتھ کیا پرابلم تھی؟ آپ کے پاس قرآن مجید نہیں تھا. قرآن مجید کے بارے میں آپ نے کیا تصور قائم کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کے جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا ان کو اس سے کہ جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا، جو تہمتیں ان پر لگائیں. ہم نے دیکھا سورہ احزاب میں کہ اس سورہ کا ایک اہم بلکہ مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں پر، ازواج مطہرات پر جو منافقین نے زیادتیاں کرنے کی کوشش کی، تہمتیں لگانے کی کوشش کی، اس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں بعض ایسی ہدایات احکام دیے کہ جس سے اس حملے کا سدباب اس سے بچاؤ ہو سکے. تو اب یہ تاریخ کا حوالہ دیا اور ان پیغمبر کا حوالہ دیا کہ جن پیغمبر کے احوال قرآن سے معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام. معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ بھی ہوا. ان کے ماننے والوں نے، بظاہر ماننے والوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں. اللہ نے ان کو بری کر دیا. فکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھنے والے. ان کو دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں. اللہ سے ملاقات کے لیے وہ کوہ طور پہ گئے اور واپس، اور پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ نے ان کو ان کے لوگوں کو اس بات کی موقع فراہم کیا کہ وہ فلسطین میں جائیں اور جو قوم آباد ہے اس پر حملہ آور ہوں، اور اور اس سرزمین کو حاصل کر کے اللہ کے احکام، اس کی شریعت کو وہاں نافذ کریں. انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. بعد میں اللہ نے ایک اور پیغمبر سمیول کے ذریعے سے طالوت کو بادشاہ بنایا، تو انہوں نے اس میں بھی بہت سے اعتراضات کیے. گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو وہاں انہوں نے مسئلے پیدا کر دیے. سو بہت سی باتیں کی انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کو کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اذیت دی موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول
تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 5 میں کہ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. تو مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو جانا. ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، سرخرو ہیں، دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو. یہ وہی بات ہے جو سورہ صف جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہاں یوں کہا گیا سیدھی بات کیا کرو. تم کہتے ہو کہ اللہ کی تم نے اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغمبر مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، تو پھر یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، کیا رویہ تم نے اختیار کیا ہو، کیسے تم بٹ گئے، کیسے تم اپنے اپنے لوگوں کی بات مانتے ہو، اندھے ہو گئے ہو. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کیا کرو. ظاہر ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آدمی کو سیدھی بات کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. خاص طور پر یہ آیت اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ عام طور پر نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ اس موقع پر بھی بڑی ایک موزوں آیت ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ سیدھی بات کرو، جب تم نے آپس میں کمٹمنٹ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کو نبھاؤ. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تمہیں فائدہ ہوگا. یصلح لکم اعمالکم، فرمایا کہ تمہارے اعمال اس کے نتیجے میں یصلح لکم درست ہو جائیں گے، سدھار دیے جائیں گے. یعنی جو کام کرو گے وہ کام سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. سیدھا ہونے یا ٹھیک ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے لازماً کہ تم بہت مالدار ہو جاؤ گی یا بہت مشہور ہو جاؤ گے یا تمہیں طاقت حاصل ہو جائے گی یا بہت سے لوگ تمہیں جاننے لگیں گے اور تمہارا حلقہ احباب بڑھ جائے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے. سکون سے بھی کیا مراد ہے؟ ایک اندر کا اطمینان. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً تمہارے آس پاس کے سارے لوگ، خاص طور پر تمہارے خاندان والے اور رشتے دار، سب تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. ہو بھی سکتا ہے، بعض ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن چاہے لوگ آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں، اصل میں آپ کے اعمال کے درست ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطمئن ہو جاتا. آپ کو اپنی کارکردگی پر اطمینان ہو جاتا ہے اور آپ جو قدم اٹھاتے ہیں وہ صحیح سمت میں اٹھتا ہے. میں نے گزارش کی کہ آزمائش تو آزمائش ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخالفت بھی ہو، لیکن اگر آپ سیدھی بات کریں گے تو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، درستگی کی طرف بڑھیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار بیان کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے. نہ کریں تو ہم کمزور ناچیز کہاں جائیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم سے غلطیاں ہو، مجھے معلوم ہے تم فرشتے نہیں ہو. اس لیے اگر تم اپنا رویہ ٹھیک رکھتے ہو، سیدھی بات کرتے ہو، بلف نہیں کرتے ہو، فراڈ نہیں کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، تو تمہارے اعمال درست رہیں گے اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا جو تم سے لغزشیں ہوں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو، بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی ہے کہ جو ایک پہلو سے دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی آزمائشیں اللہ کے پیغمبروں کو پیش آئیں، ان کے ساتھیوں کو پیش آئیں، ان لوگوں کی مخالفت کے نتیجے میں کہ جنہوں نے کہ مخالفت کی کفر کے نتیجے میں، کفر کی شکل میں اور منافقت کی شکل میں. یہ ہے کیا مسئلہ؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ جو میں نے گزارش کی کہ مطلوب ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ
جن اصولوں پر چلا رہا ہے وہ کیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آدمی ان اصولوں کو جانے، بلکہ ان کو سمجھے. اور سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کو ایبزارب کرے، انٹرنلائز کرے، اپنے اندر اپنی شخصیت میں ان کو داخل کرے اور پھر مطمئن ہو جائے. آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ واقعی بات تو ابھی سمجھ میں نہیں آئی. میں آپ سے گزارش کروں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ آدمی اپنے سمجھنے کی جستجو کو جاری رکھے. نہ کہ انسان کبھی کسی بات کے نہ سمجھ پانے والے آنے کے نتیجے میں وہ پھر اپنی خواہش، اپنی انا، اپنے دنیا پرستی کے لیے ایک بہانہ پالے. کیونکہ دنیا کی زندگی کی ایک ایسی توجیہ ہونی ضروری ہے، ایسی ایکسپلینیشن سامنے آنی ضروری ہے جو بالکل فٹ بیٹھ جائے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اطمینان ہو جائے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ میں اور آپ جو شخصیت دیے گئے، یعنی اندر کی عقل، فطرت، ضمیر، یہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. جو بات صحیح ہے، جو اللہ کی اسکیم کی صحیح ایکسپلینیشن ہے، وہ لازماً نیچے اترے گی، لازماً انسان اس کو انٹرنلائز کرے گا. تبھی تو قرآن نے کہا کہ قرآن ذکر ایک ریمائنڈر ہے. قرآن کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کے لیے اجنبی ہے. میں نے ابھی شروع میں گزارش کی کہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں بغیر سمجھ، بغیر کنونس ہوئے، بغیر اس کو جانے، ایبزارب کیے، ہو وہ کچھ اور ہی ہو جاتا. وہ دین کے نام پر اصل میں بے دینی کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ یہ ہے، اگر تم اس کو سمجھنا چاہتے ہو بالکل اس کی اصل میں، اوریجن میں، تو یہ جانو کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین کے سامنے اور پہاڑ کے سامنے، پہاڑوں کے. تو انہوں نے اس سے انکار کیا، یعنی ابا کیا، یعنی انکار کیا اس امانت کو اٹھانے سے. اور وہ اس سے ڈر گئے. اور کیا ہوا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو اس میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی امانت پیش کی. امانت تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ اصل میں جو کسی وہ بلونگ کرتی ہے، کسی کی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھ لیں. تو اللہ نے ہمیں کیا امانت دی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات خدا تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اختیار کی، ارادے کی، فریڈم. اللہ ہے کہ جو اصل میں فری ہے، صاحب اقتدار ہے، ڈیسیشنز لیتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی اس حیثیت کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ عرصے کے لیے. اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جن سے شیئر کروں پھر ان میں سے میں ان لوگوں کو منتخب کروں کہ جن کو پھر ہمیشہ کی مل جائے بادشاہ. تو یہی تو وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو گڑبڑ ہو جائے گی، لوگ زمین میں فساد میں جائیں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو، خون بہائیں گے. اینڈ دے ور ناٹ کمپلیٹلی رانگ، ایسا تو ہوا. تو فرمائے کہ وہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے تو انکار کر دیا، ڈر گئے. وہ انکار کر دیا، ڈر گئے. کیا ایسا پریکٹیکلی ہوا؟ زبان سے انہوں نے کہا کہ نہیں سوری پلیز، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دے دی. یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. So we have no idea. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ان کو زبان ملی اور انہوں نے انکار کیا، مگر یہ بھی اس بیان کا ایک ایک وضاحت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے انکار کیا، گریز کیا، یعنی ہینڈ اپ کر لی. سوری. جیسے یو نو ایک مثال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہم
دکھتی ہیں، لیکن ایک خاص لیول کی روشنی سے زیادہ روشنی ہو جائے تو ہماری آنکھیں دیکھنے سے انکار کر دیں گی، ڈر جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی. سو یہ بھی ایک انکار ہے. سو یہ صلاحیت کسی میں نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ پہاڑوں میں. اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، مگر ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں. انہوں نے انکار کر دی، ون وے اور دی ادر. وحمل حل انسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. یعنی انسان کی شخصیت جیسے ڈیزائن کی گئی تھی، اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا، اور یہ امانت اس نے پالی. کیوں اس نے قبول کیا؟ انہو کانا ظلومن جہولا، اس لیے کہ وہ ظلوم ہے اور جہول ہے، یعنی ظالم ہے اور جاہل ہے. ظالم یعنی وہ جو چیز جتنی ہے وہ اتنی ماننے سے گریز کرتا ہے. حق تو وہ ہے نا کہ جو سچ ہے وہ جتنا ہے اتنا ہی اس کو مانا جائے، اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے کہ جو اس کی حیثیت ہے، تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ ایک بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے اللہ، کہ جس کا یہ مقام ہے. آپ اوروں کو اس کے مقابل میں لا کر بٹھا دیں تو آپ نے اصل میں اس کے مقام کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے ظلم کی. تو انسان ظالم ہے. اچھا، یہ ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہ ظلم برا نہیں ہوتا. یعنی اگر اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ اپنے ساتھ ہو رہی. اپنے ساتھ زیادتی بھی غلط ہوتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی بھی غلط ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ٹھیک ہوتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ایسا ظالم ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے. وہ جتنا وہ ہے اس سے زیادہ بننے کی کوشش کرتا ہے. ناٹ نیسسریلی کہ ایروگنس اپنے اندر لاتا ہے. وہ کہتا نہیں میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. جب اس کے سامنے کوئی مقصد آتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی انسینٹیو آتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی ایسی صورتحال آتی ہے جس میں وہ چیلنج ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو صلاحیت اس کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کی ذمہ داری کو اپنے لیے اٹھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے. یہ ہے اس کا ظلم ہونا. یہ چیز تھی جس نے انسان کو اس کا مستحق بنایا کہ وہ یہ بار امانت اٹھا لے. جہول ہے. جہول اصل میں جاہل دو چیزوں کا اینٹونیم ہے، الٹ ہے. ایک علم کا الٹ ہے اور ایک حلم کا. حلم یہ ہے کہ آپ کے اندر بردباری ہے، برداشت ہے، ایک متانت ہے، اور اس کا الٹ یہ ہے جذباتی. عام طور پر جذباتی ہونا کوئی بہت زبردست بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ تو جذباتی ہو رہے ہیں کسی اچھی چیز کے لیے، کسی بڑی چیز کے لیے، تو یہ بڑی مطلوب چیز ہے. تو انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں بس تھے، جس کے نتیجے میں اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. اب جب یہ امانت اس کو مل گئی اور وہ اس اختیار کے ساتھ دنیا میں جیا، تو پھر جو اس کی خلاف ورزی کر کے بالکل اس کو انہوں نے ضائع کر دیا، اس کے بالکل الٹ رویہ اختیار کیا، ان سے تو پھر حساب کتاب ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. اس کا جو لازمی نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو وہ سزا دے. ان کو یہ اپرچونٹی ملی تھی، ان کو ایک بہت بڑا شرف ملا تھا، انہوں نے اس کو ضائع کر دی، جانتے بوجھتے ہوئے ضائع کر دیا. اور فرمایا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اللہ تعالیٰ اپنی عنایت کرے، یعنی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ عنایتوں سے نوازے ان کو، کہ جو مشرک، جو مومن ہیں، مرد اور عورتیں، یعنی جنہوں نے کہ اس امانت کی ذمہ داری کو سمجھا، نبھایا اور
اپنے جو بھی ان کے پاس اختیار تھا اس کو اپنے سخت پوٹینشل بس سے زیادہ بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو نبھانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے وہ ایموشنل بھی ہوئے، انہوں نے انویسٹ کیا اپنے آپ، اور آخر میں یہ خوشخبری دی کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ جب کوئی شخص صحیح رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ جو لوگ منافق ہوں گے اور مشرک ہوں گے، وہ اصل میں اپنے رویے کے نتیجے میں اللہ کی مغفرت اور رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ہے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں، استاد محترم جاوید۔ آیت نمبر 63 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے، کہ جس سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں رہ گئی ہے، ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا، شاید قیامت قریبی آ لگی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر چھوڑی ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ ایمان والو، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اطاعت کا یہ تقاضا اس ارادہ و اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔